السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انٹرنیشنل لیول پر بہت دو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک جس کے بارے میں مسلسل کہتا آ رہا ہوں کہ اس سال رشیا اور یوکرین کا معاملہ آر پار ہونے جا رہا ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے، اور دوسرا رشین اپوزیشن لیڈر کو مبینہ طور پر قتل کر دیا گیا ہے، اس کے متعلق ہے۔ تو پہلی ڈیولپمنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ میں مسلسل ویلاگز میں کہتا آ رہا ہوں کہ یہ جو سال ہے 2024، یہ بہت کرٹیکل ہے یوکرین رشیا وار سے ریلیٹڈ، کیونکہ اس سال کے اندر جو رشیا اور یوکرین کا معاملہ تقریباً آر پار ہو جانا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ جن علاقوں کے اوپر رشیا قبضہ کر لے وہ ان کو اپنا ڈکلیئر کر دے، اور جو یوکرین ہے وہ بالآخر مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیاری ہو جائے، اور جب وہ مذاکرات کی میز پہ آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ لڑائی ہار چکا، کیونکہ جو رشیا ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس سے آگے مذاکرات کیے جائے اس شرط پہ کہ جن علاقوں کو میں نے لے لیا ہے وہ میں نے لے لیا، وہ میں نے واپس نہیں کرنا، جبکہ یوکرین والے مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آنا چاہ رہے۔ کس وجہ سے؟ وہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی ہمارا لینڈ ہے، ہماری ٹیریٹری ہے، جو رشیا نے اپنے اندر ضم کر لیا، ہم نے وہ سب کی سب آزاد کرانی ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت ایک آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو ان کا مذاکرات کی ٹیبل پہ آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یہ جنگ ہار چکے، اور یہ معاملہ آر پار کیوں ہونے جا رہا ہے میں نے بہت سارا اس کے اوپر ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے۔ جو ابھی اس سے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو یوکرین کا ایک شہر ہے آوڈیکا، اس کے اوپر جو رشیا ہے اس نے آفیشلی طور پہ اپنی فتح کا اعلان کر دیا ہے، اور اتنے برے طریقے سے یوکرین کی افواج مار کھا کے وہاں سے بھاگی ہے کہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جس وقت فورسز کا انخلا وہاں سے وہ کر رہے تھے یوکرین والے اپنی، بہت ساری ان کی جو فورسز ہے، جو ٹروپس ہیں ان کی، وہ پیچھے رہ گئی تھی، اور یا تو وہ پھر اب قیدی بن چکے ہونے، یا ان میں سے بہت سارے مارے گئے ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کہتے ہیں کہ تیزی میں، جلد بازی میں اور بے ہنگم قسم کا انہوں نے انخلا کیا ان کی فورسز نے، کہ بہت ساری ان کی فورسز پیچھے ہی رہ گئی تھی اسی شہر میں آوڈیکا جو سٹی ہے۔ اور اس سٹی کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ڈونباس کے ریجن کے پاس موجود ہے، جو ایسٹرن یوکرین ڈونباس کا ریجن ہے، جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا 2014 میں کرائمیا کا جو علاقہ تھا، اور جو یہ دو ڈونباس کے علاقے تھے، ایک ڈونیسک سٹی تھا، ایک لوہنسک سٹی تھی، تو ان دو کے اوپر بھی جو اس وہاں کے لوگ رہنے والے تھے انہوں نے انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دی تھی خود سے ہی کہ ہم نے رشیا کے ساتھ رہنا ہے، ایک ریفرنڈم خود ہی سے کرا کے، کیونکہ اس سے پہلے یہ کرائمیا کے اندر ہوا تھا، اور تقریباً 2 مہینے بعد ان دو شہروں کے اندر، جو ڈونباس کا یہ علاقہ ہے اس کے اندر بھی ان دو شہروں میں اسپیسیفکلی لوگوں نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا تھا، یوکرین کی ریاست سے، یعنی کہ خود کو الگ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ تو یہ جو شہر ہے جس کو اب فتح کیا ہے آوڈیکا، یہ تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے جو ڈونیسک شہر ہے، جس کے اوپر رشیا پہلے ہی 2014 کے بعد سے آ کے بیٹھا ہوا ہے، رشیا کا وہاں پہ کنٹرول ہے۔ اور اس شہر کی یہ اہمیت ہے کہ یہاں سے مسلسل جو یوکرین کی فورسز ہے وہ حملہ کرتی رہتی تھی وقتاً فوقتاً جو رشین ٹروپس ہیں ان کے اوپر، اور یہی وہ شہر ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے موسٹ فورٹیفائڈ سٹی، جس کو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ یوکرین کی موسٹ فورٹیفائڈ سٹی تھی، یعنی کہ ایک قلعے کے اندر اس کو بدل دیا گیا تھا ایک دفاعی قلعے کی صورت میں۔ کیونکہ یہ بالکل اس شہر کے ساتھ جڑا ہوا تھا جس کے اوپر رشیا نے 2014 پہ قبضہ کر لیا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو نیٹو کے سیکیورٹی سٹینڈرڈز ہے اس کے مطابق اس سٹی کی جو فورٹریس کی صورت میں اس کو بدل دیا گیا تھا، یعنی کہ اس کی سیکیورٹی کو نیٹو سیکیورٹی سٹینڈرڈز کی صورت میں اس کو اپ گریڈ کر دیا گیا تھا۔ اتنی سیکیورٹی ہونے کے باوجود یہاں پر مہینوں لڑائی جاری رہی ہے، اور بالآخر جو یوکرینین فورسز ہیں انہوں نے یہ ایکسکیوز دیا کہ کہیں جو رشین ٹروپس وہ ہمیں انسرکل نہ کر لے، تو اس کی انسرکلمنٹ سے بچنے کے لیے جو یہ فورسز ہیں یوکرین کی، انہوں نے وڈرا کیا اور اپنے جو باقی ساتھی وغیرہ ان کو وہیں پہ چھوڑ دیا۔ جو مین پوائنٹ میں یہاں پر یہ مینشن لازمی کرتا چلوں، یہ اس سچویشن میں ہوا ہے کہ جب میں نے آپ کو اپنے پریویس ویلاگ میں جو اس سیریز سے ریلیٹڈ تھا یوکرین رشیا کی وار، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو جنرل بلیری تھے، جو کمانڈر ان چیف تھے یوکرین کی فورسز کے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک سٹیل میٹ کی پوزیشن میں آ چکے ہیں رشیا کے ساتھ، جس میں نہ رشیا جیت سکتا ہے نہ ہم جیت سکتے ہیں۔ اور اس بیان کے اوپر جو یوکرین کے صدر ہے زیلنسکی، ان کی اور جنرل ولیری کی آپس میں تو میں بھی ہو گئی تھی، اور سریام پبلکلی ہوئی تھی کہ جس میں ایک دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا گیا تھا کہ نہیں تو غلط ہے میں ٹھیک ہوں، یا میں ٹھیک ہوں تو غلط ہے۔ اس طریقے سے ان کی اس لیول پہ کلیش ہوا تھا۔
جس کو پورے مغربی میڈیا نے رپورٹ بھی کیا. اس کے بعد جو یہ جنرل ولیری ہے ان کو تبدیل کر دیا یوکرین کے پریزیڈنٹ نے، کیونکہ وہاں پہ ڈیموکریسی ہے، ویسٹرن انفلوئنس ہے، تو اس لیے جو صدر ہے اس کی سنی جاتی ہے. تو ڈیموکریسی ہونے کی وجہ سے جو، حالانکہ یہ کمانڈر ان چیف سب سے مشہور وہاں پہ زیلنسکی کے بعد کی پرسنالٹی میں گنا جاتا ہے کہ جو وہاں کے پریزیڈنٹ ہے یوکرین کے، ان کے بعد سب سے مشہور یہ پرسنالٹی کمانڈر ان چیف تھی. لیکن پھر بھی جو صدر ہیں انہوں نے ہٹا دیا، کیونکہ ان کے بقول، جو جنرل کے بقول، ہم رشیا سے جنگ جیت نہیں سکتے تھے اور ایک اسٹیل میٹ کی پوزیشن میں آ چکے تھے، اور انہوں نے اس بات کا انتباہ دیا تھا جنگ جتنی طویل ہوگی رشین ٹروپس ہے، جو فورسز ہے، وہ اور زیادہ ہیوی ہوتی جائے گی، کیونکہ وہ اپنے لاجسٹکس کو امپروو کرے گی اور وہ اور منظم ہو گئے ہمارے اوپر حملہ کر سکیں گے، تو لمبی جنگ چلنا ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. یہ ان جنرل نے کہا تھا. تو ان کو چینج کر دیا پھر جو یوکرین کے پریزیڈنٹ ہے. اب جب ان کو تبدیل کیا اور جو نیو کمانڈر ان چیف آئے ہیں، جو ان کے انٹیلیجنس کے چیف بھی تھے پہلے، تو ان کے آنے کے بعد یہ والی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ آفڈیکا شہر کے اوپر جو نہیں ہے رشیا نے قبضہ کر لیا مکمل طور پہ، آفیشلی اعلان کر دیا، ان کی فورسز وڈرا یوکرین کی کر چکی ہے. اور دوسرا، یہ ایسی سچویشن میں سامنے ہے جہاں ویسٹ میں بھی دو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے. ایک ڈیولپمنٹ یہ اس وقت سامنے آتی ہے کہ جب میونس سیکیورٹی کانفرنس جاری ہے، جرمنی کا شہر ہے یہ میونس، یہاں پہ ایک سیکیورٹی کانفرنس ہوتی ہے جس کے اندر انٹرنیشنل کی ڈیسیجن میکرز آتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور وہ اپنی تجاوزات دیتے ہیں کہ اس کی روشنی میں جو انٹرنیشنل سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان کو ڈپلومیسی کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے. وہ تو الگ بات ہے، سب بکواس ہے. جو غزہ اور فلسطین کے معاملے میں جو ان لوگوں کا منافقت ہے سامنے آئی ہے مغرب کی، کہ کس طرح اپنا وہ جو باپ ہے ان کا اسرائیل، اس کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں اور اندھی تقلید کر رہے ہیں اور جینوسائیڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں جو اس وقت اسرائیل کر رہا ہے غزہ کے اندر. تو ہے تو یہ ٹوپی ڈرامہ اور ڈکوسلا ہی ہے، لیکن یہ ایک میٹنگ جاری تھی. اس میٹنگ کے اندر انہوں نے دعوے کیے تھے کہ یوکرین یہ لڑائی جیت رہا ہے، بڑی ان کو فتح، یعنی کہ بڑی انہوں نے مارکے مارے ہیں، کیونکہ ایک جو تھا نیوی کا ان کا فائٹر شپ تھا اس کو تباہ کر دیا تھا رشیا کے یوکرین نے. تو انہوں نے کہا جی یوکرین تو بڑا جیت. اس کے اندر بڑے دعوے کیے تھے، بڑی یعنی کہ کہہ رہے تھے کہ جی ویسٹ کے لیڈرز کے یوکرین یہ جنگ جیت رہا اور رشیا ہارے گا ہماری سپورٹ کی مدد سے. تو ساتھ یہ والی خبر آتی ہے تو ان سب کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں. دوسری چیز یہ ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہے جو ڈیولپمنٹ ہے کہ جب آلریڈی جو ایڈ ہے جو یو ایس نے دینی ہے یوکرین کو 65 سے 56 سے یعنی کہ لے کے $65 بلین تک کی، کیونکہ اس میں جو ملٹری اسسٹنس ہے وہ بھی انکلوڈ ہوگی. تو کانگریس کے اندر وہ ہولڈ میں پڑی ہوئی ہے ابھی تک. کانگریس نے ابھی تک اس کو یعنی کہ گرین لائٹ نہیں دی ہے. جو جرمن چانسلر ہے اولوف، وہ کہتے ہیں کہ میں جا کے کانگریس سے پلی کروں گا کہ جتنا جلد ہو سکے اس ایڈ کو جاری کریں، نہیں کیونکہ یوکرین ہے ہماری ایڈ کے بنا اور یو ایس کی ایڈ کے بنا یہ اکیلا لڑائی اتنی بڑی طاقت کے ساتھ نہیں لڑ سکتا. تو یہ اس چیز کو بھی امپیکٹ کرنے جا رہا ہے کہ وہ کہیں گے ہمارا جو ٹیکسوں کا پیسہ ہے کوئی $56 بلین سے لے کے $65 بلین کوئی کم رقم تو ہے نہیں ہے. تو وہ ہو سکتا ہے اس چیز کو بھی امپیکٹ کرے کہ وہ کہے یہ تو آلریڈی یہ کاری ہوئی جنگ ہے، ہم کیوں اور پیسہ دیں. لیکن پھر بھی جو گوری چمڑی والے ہیں ایک دوسرے کا درد رکھتے ہیں، چاہے غزہ میں جتنے مرضی 20 لاکھ جو 2 ملین کی بات ہی وہ سب کو شہید کر دیا جائے ان کو فرق نہیں پڑے گا. لیکن ان گوری چمڑی والوں کے لیے وہ ضرور یہ اپروول دے دیں گے، مگر مسئلہ بنے گا ضرور، سوال ضرور اٹھیں گے کہ وہاں تو یہ جنگ ہار رہا ہے. تو ایک طرف یہ میونس سیکیورٹی کانفرنس تھی جس کے اندر بڑے بلند و بانگ دعوے ہو رہے تھے، ادھر ان کی بےزتی ہوئی ہے. اور دوسرا یہاں پہ کانگریس میں جو جرمن چانسلر کہہ رہے ہیں اولوف کے میں جو نہیں ہے پلی کروں گا، وہاں پر بھی انہیں مسئلہ پیش آئے گا. دوسری طرف یوکرین کو سپورٹ کرنے کے لیے جو جرمن چانسلر ویسے بھی جس طرح پیش ہے، انہوں نے ایک سیکیورٹی ڈیل سائن کی ہے یوکرینین صدر کے ساتھ جس کے تحت 1.5 بلین یوروز اضافی وہ دیں گے سیکیورٹی کی مد میں جو یوکرین کو اپنے اخراجات وغیرہ نکالنے کے لیے. لیکن اس کے بعد بھی جو ایکسپرٹس ہیں، جو یورپین ایکسپرٹس ہیں سیکیورٹی سے ریلیٹڈ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کیس امریکہ بھی ایڈ جاری کر دے جو جرمنی بھی دے رہا ہے.
پیسے تو جاری ہو جائیں گے، لیکن ان کے لیے جو ایمونیشن بنانا ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ اس وقت کیپیسٹی نہیں ہے یورپ کے اندر کے جتنے آرٹلری شیلز چاہیے ہیں. سب سے بڑی جو ان کو مار پڑی ہے، شکست کا سامنا کرنا پڑا، آرٹلری شیلز کی کمی ہے یوکرینین کو. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم پروڈکشن کہاں سے لائیں گے، پروڈکشن کہاں ہوگی، ہمارے پاس تو فیکٹریاں ہی نہیں ہیں اس لیول کی کہ جتنے بڑے پیمانے پہ یوکرین کو ضرورت ہے. تو وہ کہہ رہے پیسے جاری بھی ہو جائے تو یوکرین کو اس کا کوئی خاص فائدہ اس طریقے سے ابھی اس سال کے دوران تو نہیں ہونے لگا، اور اسی سال کے دوران تو جو جب گرمیاں آئیں گی، کیونکہ ویسٹ ہے، جس طرح ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی کہ سردیاں پڑ جاتی ہے شمالی علاقوں میں، وہاں پر بھی یعنی کہ برف پڑ جاتی ہے، تو اسی طرح ادھر بھی یہی حالات ہے. سائبیریا وغیرہ آتا ہے رشیا کے اندر تو وہاں برف وغیرہ کا، لیکن جب گرمی آئیں گی اس کے اندر ایک نئی پیش قدمی کرنی ہونی ہے رشین فورسز نے. تو اگر ان کو ایمونیشن تب تک نہ پہنچا تو رشیا نے تو پھر ہو سکتا ہے وہ ہار پار ہی کر دے. جس طرح میں کہتا آ رہا ہوں کہ اس سال بہت بڑا ہو سکتا ہے وہ اپنا کاؤنٹر آفینسو لانچ کرے ایک اور ان کی طرف. اور یہ جو سٹی اب اسپیشلی جو یعنی کہ رشیا کے ہاتھوں میں گر گئی ہے، اس سٹی کے فال کرنے کے بعد جو رشین فورسز کو سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ ملے گا کہ جو انہوں نے ویسٹرن یوکرین کی طرف پیش قدمی کرنی تھی وہ رکی ہوئی تھی ابھی تک. کس وجہ سے؟ کیونکہ مڈ رینج ان کے پاس جو میزائل وغیرہ، جو راکٹس وغیرہ تھے، وہ ان کے پاس جو ویپنری تھی یوکرین کے پاس ہے ویسٹ کی دی ہوئی. تو اس وجہ سے وہ اپنی کوئی لاجسٹک بیس نہیں بنا پا رہے تھے. میں نے آپ کو کہا یہ سٹی جو رشیا کے اندر کنٹرول میں ایریا سے 20 کلومیٹر دور تھی، تو یہ یہاں سے مڈ رینج جو ان کی ویپنری تھی اس کا یوز کرتے ہوئے رشین ٹروپس کو انہوں نے روک کے رکھا ہوا تھا. لیکن اب یہ سٹی کیونکہ فال کر گئی ہے، پہلی جو ڈونیسک ہے وہ آلریڈی رشیا کے کنٹرول میں، اب وہ اپنا لاجسٹک بیس بنانے میں جو ہے بہت جلدی سے وہ کامیاب ہو جائیں گے رشین فورسز. اور اب اس کے بعد وہ ویسٹرن جو فرنٹ ہے، ویسٹرن یوکرین ہے، اس کی طرف پیش قدمی کر سکیں گے. جو یہ سٹی ہے یہ ایسٹرن یوکرین میں ہے، تو ویسٹرن یوکرین کی طرف وہ جیسے ہی بڑھتے جائیں گے تو اس کے بعد یورپ کی ٹینشن اور شروع ہو جانی، کیونکہ یورپ کے آلریڈی یہ خطرے کی گھنٹیاں بچ رہی ہے کہ اگر یوکرین رشیا کے آگے یعنی کہ ہار گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی باری پھر یورپ کی ہوگی، کیونکہ پھر یورپ کے دروازے پہ آ کے رشیا بیٹھ جائے گا. اور رشیا کا مقابلہ یورپ سے نہیں کیا جا سکتا، یورپ کا مقابلہ رشیا سے نہیں کیا جا سکتا. رشیا بہت بڑی طاقت ہے عسکری لحاظ سے، اس کا مقابلہ صرف اور صرف امریکہ سے عسکری طور پہ بنتا ہے. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ چائنا ایک سپر پاور ہے، یہ ہے وہ ہے امریکہ کی بات کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نہیں ہے عسکری لحاظ سے، اور معاشی لحاظ سے بھی اس کو بہت جو نہیں ہے ابھی وقت ہے چاہیے امریکہ سے آگے آنے میں، لیکن عسکری لحاظ سے تو اس کے مقابلے میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے، کوئی مانے نہ مانے. بے شک ہماری مجبوری ہے کہ ہم نعرے لگائیں، لیکن نعرے لگانا ایک الگ بات ہے. پریکٹیکل بات یہ ہے کہ رشیا ہے جو صرف اور صرف امریکہ کو ٹکر دینے کی فوجی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے صلاحیت رکھتا ہے. تو اس لیے یہ اب یورپ کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہے اس سٹی کے فال کرنے کے بعد. اب آتے ہیں دوسری ڈیولپمنٹ کی طرف. جو رشین اپوزیشن لیڈر ہے ان کو مبینہ طور پر ہلاک کر دیا گیا ہے، اور لیکن جو رشین اسٹیٹ میڈیا جس طرح کی رشین پریزن ایجنسی ہے انہوں نے تو جو اپنا موقف دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک واک کر رہے تھے، واک کرنے کے درمیان یہ اچانک گرے ہیں اور انکانشیس ہو گئے تھے. اس کے بعد ایمبولینس کو بلایا ہے، ان کو جو نہیں ہے ٹریٹمنٹ دینے کی کوشش کی، لیکن نہیں یہ جانبر ہو سکے اور جو نہیں ہے یعنی کہ فوت ہو گیا ہے. کیونکہ جو ان کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ چلتے چلتے گرے ہیں، گرنے کے بعد سنبھل نہیں پائے اور فوت ہو گیا. لیکن پورا ویسٹ یہ کہہ رہا ہے اللیجڈلی کہ جو رشین جو گورنمنٹ ہے پیوٹن کی انہوں نے مارا ہے، کیونکہ یہ پیوٹن کے اگینسٹ کھڑے تھے. اب اس کے ہسٹری اگر تھوڑی سی بتا دے، جو یہ الیکسی ہے کہ اپوزیشن لیڈر ان کی کیا تھی، تو یہ بیسیکلی لائر تھے اور اینٹی کرپشن ایکٹیوسٹ تھے، اور جو پیوٹن ہے ان کو یہ کھلے عام چیلنج کرتے تھے. انہوں نے جو اپنے کیریئر کا آغاز کیا، انہوں نے احتجاجی مظاہروں کے ذریعے شروع کیا. پھر انہوں نے 2013 میں جو میئر کے الیکشن ہوتے ہیں ماسکو کے، اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا، دوسرے نمبر پہ یہ آئے تھے. اور جب 2016 آتا ہے، 2016 میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ پیوٹن کے اگینسٹ پریزیڈنشل الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے. اب جب وہ پیوٹن کے خلاف پریزیڈنشل الیکشن کے اندر رننگ کرنے کا یعنی کہ اعلان کرتے ہیں کہ میں پیوٹن کے خلاف الیکشن میں رن کروں گا، تو یہاں سے ان کے لیے مشکلات کا آغاز ہوتا ہے.
ان کے اوپر پھر جو اسٹیٹ کا کہتے کہ جبر وغیرہ وہ شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ ایون جو لوگ ہوتے ہیں سویلینز ہوتے ہیں ان کے ذریعے ان کے اوپر حملے وغیرہ ہوتے ہیں. جو ایئرپورٹ ہے وہاں سے یہ ایک فلائٹ پہ نکلنے لگتے ہیں. 2016 میں جب یہ اعلان کرتے ہیں کہ پیوٹن کے اگینسٹ میں الیکشن میں لڑوں گا، تو تب ان کے اوپر ایئرپورٹ سے یعنی کہ ایک جاتے ہوئے فلائٹ کی طرف ان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، اور وہ بقول یعنی کہ سویلین لوگ ہوتے ہیں، سویلین لوگ حملہ کرتے ہیں. لیکن وہ اس حملے سے جیسے کیسے بھی یہ بچ کے چلے جاتے ہیں. ان کے منہ پہ پینٹ پھینکا جاتا ہے اور تقریباً ان کی ایک آنکھ ضائع ہونے کے قریب آ جاتی ہے. اس حد تک یعنی کہ مشتعل ہجوم ان کو گھیر کے ان کے اوپر کرتا ہے، یہ سپرے وغیرہ پھینکتا ہے. اس کے بعد پھر جو 2018 کے پریزیڈنشل الیکشن ہوتے ہیں اس میں ان کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا جاتا، کیونکہ اس سے پہلے جب یہ 2016 وغیرہ میں کر دیتے ہیں اعلان کہ میں نے پریزیڈنشل الیکشن لڑنا ہے پیوٹن کے اگینسٹ، ان کے خلاف بہت سارے کرمنل چارجز جونیئر لانچ کر دی جاتی ہے، FIRs وغیرہ جس کو سادہ لفظوں میں کہتے ہیں، ان کے خلاف بہت ساری کاٹ دی جاتی ہے. اور ایک امبیزلمنٹ کے کیس کے اوپر ان کو کنوکٹ بھی کر دیا جاتا ہے، ان کو سزا سنا دی جاتی ہے. اور اسی امبیزلمنٹ کی کنوکشن کے اوپر کہا جاتا ہے کہ 2018 میں پیوٹن کے اگینسٹ تم الیکشن میں نہیں لڑ سکتے. اب 2021 میں سربیا کے ایئرپورٹ سے یہ باہر سفر کرنے کے لیے جب جا رہے تھے، ان کو جہاز کے اندر ہی کچھ کھانے کی چیز میں ان کو زہر دے دیا گیا تھا اور یہ کوما میں چلے گئے تھے. اس حد تک کا وہ سخت زہر تھا. پھر ان کو جرمنی لے کے جایا گیا، وہاں پر ان کا علاج کیا گیا. جب جرمنی میں سنبھلے ہیں تو جو یہ جرمن چانسلر ہے اس وقت اولاف، وہ کہتے جی میں نے ان سے میٹنگ بھی کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ تمہیں اپنی جان کی قیمت یہ چکانی پڑ جائے گی اگر تم واپس رشیا گئے. تو اس کے جواب میں وہ انہوں نے یہ کہا تھا، جو اپوزیشن لیڈر تھے اولاف جو جرمن چانسلر ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے مجھے جواب میں یہ کہا تھا کہ میں یہ قیمت چکانے کے لیے تیار ہوں لیکن میں اپنا ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں نے واپس اپنے ملک جانا ہے، میں نے جرمنی میں نہیں رہنا. تو پھر یہ جو اپنا علاج کرانے کے بعد جرمنی سے جب واپس جاتے ہیں ایئرپورٹ سے ان کو وہاں پر گرفتار کر لیا جاتا ہے اور پھر ان کو ایکسٹریمسٹ اور ٹیررزم کے طور پہ ان کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ ان کے سپورٹرز کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، ان کو ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے. ایکسٹریمسٹ کی بنیادی پر ان کے اوپر جو کیسز چلائے جاتے ہیں اس میں ان کو 30 سال تک کی سزا سنا دی جاتی ہے. اور 2021 سے جیل کے اندر جب ان کو سزا سنائی جاتی ہے فوراً ان کی ایک ویڈیو ریلیز ہوتی ہے جو پری ریکارڈڈ ہوتی ہے، جس کے اندر بتاتے ہیں یہ کہ پیوٹن نے ایک محل نما ایک جزیرے کے اوپر اپنا محل خریدا ہوا جو ٹیکس پیئر کی منی سے بائی کیا جا رہا ہے. یہ کیونکہ میں نے کہا تھا اینٹی کرپشن ایکٹیوسٹ تھے، ان کی جو ایک کمپنی تھی جو اینٹی کرپشن کے اوپر تحقیقات وغیرہ کرتی تھی، ڈاکومنٹس وغیرہ کرتی تھی، ان کے اوپر باقاعدہ 2019 میں ریڈ کیا گیا. پولیس نے کٹنگ وغیرہ کی، باقاعدہ فوٹیجز آئی. ان کی FBK کمپنی کا نام تھا کہ اس کو پورے کا پورا سیل کر دیا گیا اور ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ یعنی کہ غیر قانونی ہے، لیگل ہے. اور جو یہ پھر ابھی جو کرنٹ سچویشن میں تھا کہ جیل کے اندر بیٹھے تھے، انہوں نے پری ریکارڈڈ ویڈیو ریلیز کی اپنے اسی سٹانس کے اوپر قائم رہتے ہوئے کہ اینٹی کرپشن یہ جو یعنی کہ رشین جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے اس کی کرپشن کو کر رہے تھے کہ دکھا رہے تھے کہ دیکھو کہ میں کس طرح ایک کرپشن کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں. تو اس کا اب جو ہوا ہے کہ یہ جو پریزن پہلے اس کا جو تھوڑی سی میں ڈیولپمنٹ بتاؤں کہ اول تو ان کا یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ باڈی وغیرہ کا کیا. پھر ایک انڈیپینڈنٹ نیوز ویب سائٹ ہے، اس نے کہا کہ ان کی ایک جو باڈی ہے وہ کسی ہاسپٹل میں دیکھی گئی ہے. اس کے بعد جب شور مچا پھر جا کے یہ پریزن ایجنسی انہوں نے اعلان کیا کہ چلتے چلتے گرے ہیں اور اس کے بعد یہ سنبھل نہیں سکے تو ان کا ڈیتھ کو آفیشلی اناؤنس کر دیا گیا. اور جب میونس جو کانفرنس ہے سیکورٹی اس دوران یہ اناؤنس ہوا. اس کے بعد مظاہرے شروع ہوئے ہیں ملک کے مختلف حصوں میں رشیا کے، اور 400 کے قریب جو لوگ تھے جو پروٹیسٹر تھے وہ بھی پرامن کے جس طرح کے پھول وغیرہ بھی میں لوگ رکھ رہے تھے نا، کہ جس طرح رکھا جاتا ہے وسط میں کہ اگر کوئی فوت ہو جائے ان کی تصویر وغیرہ کے آگے پھول جا کے رکھے جاتے ہیں ان سے عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے. تو اس طرح پھول وغیرہ بھی جو رکھنے جا رہے ہیں وہ ان لوگوں کو بھی اریسٹ کیا پولیس نے وہاں کی، اور 400 کے قریب پروٹیسٹر کو پکڑ لیا گیا. اب ان ساری سچویشن بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ اب آپ خود ڈیسائیڈ کر لے کے آیا کہ وہ چلتے چلتے گرے ہیں مر گئے ہیں، یا پھر جس طرح ویسٹ شور ڈال رہا ہے اور جس طرح ان کی وائف نے آ کے جو میونس سیکورٹی کانفرنس کے اندر بھی یہ اعلان کیا ہے کہ میں ان کی جو تحریک ہے اس کو جاری رکھوں گی اور میرے ہسبینڈ
فوت نہیں ہوئے ان کو قتل کیا اور کہتے ہیں کہ پیوٹن نے کیا ہے، تو ان کے بقول ان کی یعنی کہ وائف کے اور ویسٹ کے کہ ان کو پیوٹن نے مارا ہے، تو اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ آیا کہ خود ہی گر کے مر گیا یا ان کو مار دیا گیا ہے۔ تو یہ دو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا میں آپ کو لازمی بتاتا چلوں کیونکہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا، اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے، اللہ حافظ۔